कृपया ध्यान दें, इस्लामी बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वो डिप्रेशन में जाएगी, वो गुस्से में जाएगी, वो दुख उठाएगी, वो चुपके से आंसू बहाएगी। ये सारा डिप्रेशन मेरी औलाद पे जाएगा जो पेट में पनप रही। इस वक्त बच्चों के डॉक्टर साइकाइट्रिस्टों की लाइन लगी हुई है कि हमारे बच्चे पैदाइशी स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हमारा माफ़ी चाहता हूँ, हमारा ससुराली मुआशरा बहुत जालिम है। ससुराली मुआशरा वो किसी बरादरी का हो, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बहुत जालिम किस्म का मुआशरा है। और उसमें बहुत कम घराने ऐसे हैं जो आने वाली को, बीवी को इज्जत देते हैं। आपको एक हदीस सुनाऊं बड़ी मज़ेदार। मेरे नबी ने फरमाया, ये जो मेरे मदीने वाले हैं ना, मदीने वाले साहब, ये बड़े अच्छे लोग, किस वजह से जिहाद करते हैं, तबलीग करते हैं, जिक्र करते हैं, तिलावत करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। सुनो, गौर से सुनो, मस्तूरात भी सुनो। आपने कहा ये मेरे मदीने वाले बड़े अच्छे लोग। या रसूल अल्लाह, किस वजह से? कहा जब ये किसी की बेटी को ब्याह के लाते हैं तो उस लड़की को जरा बराबर एहसास नहीं होता माँ बाप के घर में हूं या ससुराल के घर में। इतनी मोहब्बत देते हैं कि उसे लगता है मैं माँ बाप के घर में हूं। मैंने अपनी बेटियों को रुखसत कर दिया और किसी की बेटियों को लाया अपने बच्चों के लिए, तो मैं बेटी की जगह बहू को बिठा दूं, क्या फर्क पड़ता। मेरी बेगम ने अपनी बेटियों को डोली में डाल के आगे भेज दिया और किसी की बेटी को डोली में डाल के घर ले आई, तो सास बनने की बजाय मां बन जाए तो कितना अच्छा हो जाए। और ये बच्ची अपनी मां को छोड़ के, बाप को छोड़ के खामिद के घर आई है, तो ये अपने सास ससुर को मां बाप बना ले तो कितना अच्छा हो जाए। कि भाइयों, ये मेरे नबी की जिंदगी है। आपको अजब हदीस सुनो, अभी याद आई। क़यामत के दिन बुलाया जाएगा, बुलाओ भाई मुफ्ती नजीब, बड़ा आया फतवे देने वाला, तोलो इसके अमल तोलो, ठीक है। तारिक जमील को बुलाओ, बड़ा भारी खतीब बना फिरता है, इसके अमल तोलो। सबसे पहले किस अमल को तोला जाएगा? दोबारा, सबसे पहले किस अमल को तोला जाएगा? वो मेरी तबलीग नहीं, मेरा अल्लाह कहेगा बीवी से क्या सलूक था वो तोलो। मुफ्ती साहब है, मौलाना साहब है, रिजवान साहब बड़ा ताजिर है, नमाज़ें नहीं तोली जाएंगी, सब कुछ तोलेगा। सबसे पहले बीवी से सलूक तोला जाएगा और बीवी का खामिद से, राबिया बसरी भी है तो पहले खामिद से सलूक किया था, पहले वो तोला जाएगा। ये इतना अहम चैप्टर है। तो तीन मीठा बोल, खाना खिलाना, माफ करना, सब्र करना, ये हमारे घर की जिंदगी को, इतना बड़ा लॉन हो या चारपाई डालने की जगह हो, जिंदगी खूबसूरत होती इन रवैयों से जो मैं बता रहा हूं। जबान में नागन छुपी हुई हो तो जिंदगी थोड़ा ही है। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। अल्लाह मोमिन खान की कब्र रोशन करे, क्या शेर कह गया। आती जाती सांस का आलम न पूछ, जैसे दोरी धार का खंजर चले। ये दोरी धार है जबान में, तो काट के रख देती, और ये शहद से भरी हुई है जो बड़े से बड़े जख्म को मिटा के रख देती। तो मोहब्बत देना, प्यार देना, इज्जत देना, ये इस रिश्ते का तकाजा है ताकि अगली नस्ल फ्रेश पैदा। अब मुफ्ती साहब बैठे, आप पूछो कि माँ जिसने बच्चे को जना है उसके जिम्मे दूध पिलाना भी नहीं, अगर वो कहे मैंने नहीं पिलाना तो खामिद के जिम्मे है कि कोई औरत लाकर दूध पिलाए। इतना शरीयत उसको फारिग क्यों करती है कि पूरी तरह अपने बच्चे को तवज्जो दे। लेकिन आज की माएँ भी जालिम हैं,
بلا 3 سال کے بچے کو اسکول سے ڈالنا اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہے؟ وچے دی پوٹی نکل رہی، وچے پیشاب نے انہوں اسکول بھیجی جاتے، وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، ماں باپ سے فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ 7 سال تک میرا نبی کہتا ہے بچے کو نماز بھی نہ کہو، 10 سال کے بعد تھوڑا پابندی کرواؤ۔ ماں باپ 7 سال 10 سال تک بچے کو ٹائم دیں، ٹائم کوئی نہیں، ٹائم دیں۔ اور اے خبیث موبائل جڑا بوجھے چلے ہی پھر دو، اس کو گھر میں آ کے آف کر دیں، بند کر دیں۔ میں نہیں کہتا ہوں سارا دن بند کرو، لیکن 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 2 گھنٹے جب تم بچوں بیوی بیٹھو تو اس خبیث کو بند کر دو۔ یہ بہت بڑی ذلت ہے کہ میری بیگم مجھ سے بات کرنے لگتی ہے، ٹرن میں فون اٹھا کے میں ذرا یہ سن لوں۔ آپ کو پتا نہیں نفسیاتی طور پر کتنا اس سے اثر پڑتا۔ میں بات کرتا ہوں، میری بیوی فون اٹھا کے سننے لگ جاتی، بچہ بات کرنے آتا ہے وہ فون میں لگی ہوئی ہے کہ بچے کی عزت نفس کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ ضرورت کی چیز تھی۔ ہمارے ہاں پنجابی میں مثال ہے، میراسی، پتہ نہیں آپ جانتے کہ نہیں جانتے، مراسیوں کا پہلا بیٹا ہوا، انہوں نے چم چم کے مار چھڑے۔ کہ پاکستان والوں نے موبائل ملیا، ٹوائلٹ بھی بہ کے سن دیں، تو آواز آ رہی ہوں گی، کم وقت وہ کم کر جڑا تو کرن گیا اتنے بہ کے بھی سودے کر لے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ آپ کو میرے نبی کی زندگی بتاؤں۔ میرے نبی جب گھر میں آتے تھے، نبوت کا غم درد سب باہر چھوڑ کے آتے تھے، مسکراتے تھے، ہنستے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے، حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، پھر ان سے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے حضرت زینب کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، پھر ان کے ساتھ کشتی کرتے، پھر ان کی کشتی کرواتے۔ کیا کچھ نہیں کیا؟ آپ ان سے زیادہ مصروف تو نہیں ہیں۔ ایک جہاز سے اترے، دوسرے پہ چڑھ گئے، اس سے اترے، تیسرے پہ چڑھ گئے۔ یہ کوئی زندگی ہے بھائی؟ مختصر سے زندگی کے لیے اپنے آپ کو اتنا امبیلنس کر دینا کہ گاڑی کا بیلنس آؤٹ ہو تو فوراً ٹھیک کراتے ہو، اپنے بیلنس کا پتہ نہیں کتوں دا کتنے آؤٹ ہوا ہے، اس کو بھی تو بیلنس کرو۔ بچے کو عزت دو، وہ آئے تو اس کے متوجہ ہو جاؤ، جی بیٹا۔ اور بچوں کو میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ میرے نبی کو ملنے جب بیٹی فاطمہ آتی، مہینے بعد نہیں آتی تھی، ہر دوسرے دن، نال تا گھر ایسے، تو میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، چارپائی پر لیٹے ہیں، جو ہی فاطمہ پہ نظر پڑتی کھڑے ہو جاتے، اور وہیں کھڑے نہیں ہوتے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے، اور حضرت فاطمہ کو وہیں دروازے پر ہی ہاتھ پکڑ لیتے تھے، اور دیکھو یہاں بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے لا کر پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے۔ یہ سلوک تھا ماں بطور باپ اپنی بیٹی کے ساتھ۔ عزت ان کے اندر ڈالو گے تو عزت واپس آئے گی۔ ہمارے گھروں میں ٹینشنیں ہیں تو ماں بھی ڈانٹ رہی ہے، باپ بھی ڈانٹ رہا ہے، ماں بھی تھپڑ مار رہی، پیو بھی تھپڑ مار رہا ہے۔ میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر تھے، رات کا ٹائم، حضرت حسن کی آنکھ کھلی، کہا ماں جی پانی پینا ہے، تو حضرت فاطمہ اٹھنے لگی، تو ہم نے کہا فاطمہ لیٹ جا۔ اپنے گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا، ہم نے پانی نہیں لیا، اب باہر گئے، حضرت علی کی بیمار بکری کھڑی، دودھ کا قطرہ بھی نہیں تھا، آپ نے ہاتھ لگایا، وہ دودھ سے بھر گئے، پھر آپ نے دودھ نکالا، گلاس بھر دیا، اندر آئے تو حسین بھی جاگ گئے تھے، وہ دوڑ کے آگے آ گئے، تو ہم نے کہا تو پیچھے ہو جا۔ تو بیٹی نے کہا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ نہیں، میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نے پہلے مانگا، اس کو پہلے دوں گا۔ تو آپ نے حسن کو پلایا، حسین کو پلایا،
فاطمہ کو پلایا، خود نہیں پیا. پھر کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، علی سوئے رہے جاگے نہیں، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں. اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ بچے نے پانی مانگا، میرے نبی نے دودھ دیا. کہ اگر تمہیں اللہ نے ہمت دی ہے تو اپنے بچوں کی جائز خواہشات کو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے پر پورا کرو، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اسی بات پہ ماں اور بیٹی میں لڑائی ہو رہی. چھوٹی بیٹی میں نے یہ نہیں پہننا، وہ ماں کہتے ہیں یہ ہی پواونا. میں دیکھتا ہوں نا اپنے گھروں میں اپنی پوتی بس وہ کہتی میں نے یہ نہیں پہننا، وہ ماں کہہ رہی نہیں تو نے یہی پہننا ہے. وہ بے وقوف اگر انہوں تو نیلی دی بجائے ساوا پاون دیتے کیڑی قیامت آ گئی. اتنی بے وقوف مائیں ہیں آج کل. یہ جو موبائل ہے نا اس نے ماؤں کی عقل چھین لی. سب سے قیمتی سرمایہ کو اٹھا کے پھینک دیا کوڑے کے ڈھیر پر. یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اولاد کو اتنا پروٹوکول دو گے تو پھر وہ واپس آئے گا، پھر وہ آپ کو عزت دیں گے. حضرت حسن بصری فرمایا کرتے، ان کی کنیت ہے ابو سعید، بیٹا تھا سعید. فرمایا کرتے تھے میں نفل پڑھ رہا ہوں اور میرا بیٹا سعید مجھے بلاتا ہے تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا ہوں، نفل توڑ دیتا ہوں. تو ہم اولاد کو رگڑے دیتے رہتے ہیں، پھر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پھر وہ ہمیں رگڑے دیتے ہیں. پھر وہ ہمارا جی میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، کوئی تعویذ دو. ہوں تعویذ میں کی کہا کتوں دے وہاں تعویذ؟ تم نے پہلے ان کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، وہ کہاں سے نکلے؟ تو بھائی بہنوں، اسلام ایک زندگی ہے، بڑی خوبصورت زندگی جس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک نقشہ پیش کیا ہے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے. عبادات اور فرائض تو مختصر ہیں، 5 نمازوں کے بعد اوور، حج کے بعد دوسرے کا مطالبہ کوئی، زکوٰۃ دینے کے بعد دوبارہ مطالبہ کوئی نہیں. اور حج زکوٰۃ ہے بھی پیسے والے کو، 1 مہینے کے روزے کے بعد مطالبہ کوئی نہیں. لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا 24 گھنٹے مطالبہ ہے. ماں کے ساتھ کیسے ہو، باپ کے ساتھ کیسے ہو، بیوی کے ساتھ، بیوی کا خامند کے ساتھ، پھر دونوں کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملہ ہو. یہ 24 گھنٹے کی زندگی. بھائیو، اپنے نبی کی سیرت پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اپنا قرآن پڑھا کرو، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے. جب اللہ آپ کو توفیق دے، تبلیغ میں 3 دن بھی لگانا شروع کریں گے تو آپ کو